امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو ہیں انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر 22 مساجد بنانے کا اعلان کیا۔ اس پر کچھ لوگوں کو رنج ہوا اور انہوں نے باتیں بتانا شروع کر دیں اور ان سے جھگڑے شروع کر دیے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحبت کو نہیں دیکھ رہے کہ آخر وہ صحابی کس پیغمبر کے ہیں، اور ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اپنی زبان سے کتنی بار اس انداز میں لیا کہ معاویہ کو بلاؤ کہ آئے اور حدیث لکھے، آئے اور آیت لکھے، جن کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے امام حسن جیسے ہوں۔ کتنا اونچا مرتبہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا اونچا ہے۔ آلت کہتے ہیں بے شمار، معاویہ بھی ہمارے سردار۔ حضرت امیر معاویہ پہ جو تان کرتا ہے وہ فاجر ہے۔ ان جملوں میں خارجی کا بھی رد ہے، ناسبی کا بھی رد ہے، رافضی کا بھی رد ہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ اس بات کے قائل ہیں امیر دعوت اسلامی، یعنی وہ برحق ہیں جو انہوں نے بیان کیا۔ ہم بھی شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مگر ہمارا مشن یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا علی سے آگے بڑھایا جائے۔ آگے بڑھانا تو درکنار، ہم تو برابر بھی شان میں لانے والے نہیں ہیں۔ فرق مراتب وہ کون ہے؟ ناسبی کون کہ جو حضرت امیر معاویہ کی حمایت میں مولا علی کی سبقت، اولیت، عظمت، اکملیت ان سے آنکھیں پھیر لے، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت حضرت رسالت بھلا دے، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ شیعی زیدی۔ ان دنوں میں ایک مسئلہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جہاں منکرین اہل بیت کا آپریشن کیا ہے اور جو اہل بیت کا بغض رکھتے ہیں ان کا آپریشن کیا ہے، بلکہ مینار پاکستان والی جو تقریر ہے اس میں جو حصہ عقیدہ توحید سیمینار کا ہے، اس میں وہ حدیث میں نے جو بغض اہل بیت کے مریض ہیں ان کے آپریشن والی حدیث وہاں بھی اس انٹرنیشنل اجتماع میں بھی ذکر کی۔ تو ہم نے جن دلوں میں بغض صحابہ ہے یا بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کا بھی آپریشن کیا، اور وہ بڑا کارگر مفید ثابت ہوا۔ بہرحال ان دنوں میں بات یہ ہے کہ امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو ہیں انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر 22 مساجد بنانے کا اعلان کیا۔ اس پر کچھ لوگوں کو رنج ہوا اور انہوں نے باتیں بتانا شروع کر دیں اور ان سے جھگڑے شروع کر دیے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحبت کو نہیں دیکھ رہے کہ آخر وہ صحابی کس پیغمبر کے ہیں، اور ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اپنی زبان سے کتنی بار اس انداز میں لیا کہ معاویہ کو بلاؤ کہ آئے اور حدیث لکھے، آئے اور آیت لکھے، آئے اور میرا خط لکھے، یعنی کتنا رازدان سمجھا۔ تو میں یہاں آج لمبی بات نہیں کرتا، یہ فتاوی رضویہ شریف جو ہے اسی سے، چونکہ اس میں دونوں طرف ابھی تک ایسے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جو شان امیر معاویہ سے جن کو کچھ الرجی ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی سے یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس کی 10ویں جلد میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر ہے، اور ادھر 29 جلد جو ہے اس کے اندر جو پورا ایک رسالہ عقائد کے موضوع پر ہے اس میں بھی یہ لکھا عقیدہ خامسہ اصحاب سید المرسلین و اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ 5واں عقیدہ جو اس فتاوی رضویہ شریف میں اہل حق کا بیان کیا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا، یعنی آل کی شان بیان کی، اصحاب کی شان بیان کی، چلتے چلتے کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو
اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں، کہ اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ کی طرف تورات میں بھی اشارہ ہے۔ مولدہ بمکہ ومہاجرہ طیبہ وملکہ بالشام، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی ولادت ہوگی مکہ مکرمہ میں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے، اور ملکہ کا لفظ بول کر وہاں کہا گیا ملکہ بالشام، آپ کی سلطنت شام میں ہوگی، ملکہ بالشام۔ حالانکہ سرکار نے سٹیٹ تو مدینہ منورہ میں بنائی، خلافت مدینہ منورہ میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اعلی حضرت کہہ رہے ہیں اول ملوک اسلام، اور جن کے بارے میں کہا سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں، اس کو اس تورات کے ان جملوں سے اعلی حضرت ثابت کر رہے ہیں کہ جو اس وقت سرکار کے تعارف میں کہا گیا کہ سرکار کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہے اور سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے، لیکن سرکار کا ملک اور سلطنت اس کی جگہ کیا ہے، وہ ملکہ بالشام۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سلطنت تھی، جس کی بنیاد پر کہا سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جہت کو اس وقت تک تھی جب تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی تھی۔ جب امام حسن نے بیعت کر لی تو پھر وہ خلافت بھی تھی، وہ صرف ملک نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ امیر المومنین بھی تھے کہ جن کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے امام حسن جیسے ہوں، پھر ان کو امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ خلافت بھی انہیں ملی اس بیعت کے بعد، لیکن سلطنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خصوصی چیز ان کی ذکر کی، اور کس انداز میں کہ خارجی، ناسبی، رافضی، سب کے سب، خارجی، ناسبی، رافضی، سب کے مقابلے میں جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سنی نہ خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ رافضی ہیں، اور سنی دوسری طرف سے نہ رافضی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ خارجی ہیں۔ یہ جملے چند میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ سے بول رہا ہوں، یعنی یوں سمجھو کہ 1000 کتاب کا خلاصہ ان جملوں میں ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ ترازو رکھ کے امام اہل سنت نے کہ کہیں خارجیت کی بو نہ آئے، کہیں رافضیت کی بو نہ آئے، کہیں ناسبیت کی بو نہ آئے، پیور سنی عقیدہ ان دونوں شخصیات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے آپ فرماتے ہیں بالجملہ ہمارے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم ابو حنیفہ سے وہی نسبت ہے۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ اور امام بخاری کے لحاظ سے، آگے یہ مسئلہ آ گیا جو آج موضوع بنا ہوا ہے۔ کیا نسبت ہے؟ کہتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا سے ہے، یعنی امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو حیثیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہے۔ اب اس میں لفظ جو ہیں وہ کس انداز میں بولے؟ کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار کہ دونوں ذاتوں میں، یعنی ہم پلہ نہیں سمجھتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرق مراتب بے شمار، یعنی کتنا اونچا مرتبہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا اونچا ہے، اعلیٰ کہتے ہیں بے شمار، یعنی ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم ناپ سکیں، فرق مراتب بے شمار۔
اور حق بدست حیدر کرار. فرق مراتب بے شمار اور حق، یعنی جب اختلاف ہوا اور مجتہدین کا اختلاف ہو تو ایک حق پہ ہوتا ہے، دوسرا دوسری جانب میں ہے. اور اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، اجتہاد کے بعد درست فیصلہ ہو تو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اجتہاد کے بعد غلطی بھی ہو جائے تو نیکی ایک پھر بھی مل جاتی ہے. فرماتے حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار. ان لفظ بھی دیکھو، عربی اردو ادب بھی دیکھو اور شرعی ادب بھی دیکھو. یعنی یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، فرماتے ہیں کہ فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار. تان ان پر بھی کار فجار، کہ حضرت امیر معاویہ پہ جو تان کرتا ہے وہ فاجر ہے. یعنی شان علی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علی کی شان کو مان کے حضرت امیر معاویہ پہ تان کیا جائے. تو فرمایا تان ان پر کار فجار. اب ایک لائن ہی بنتی ہے لیکن ہزاروں کتابوں کا خلاصہ ہے. فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور تان ان پر بھی کار فجار. پھر سن لو اور یاد بھی کر لو، کیونکہ یہ صراط مستقیم کی طرح، یعنی پل صراط کی طرح باریک پل ہے کہ تھوڑا بھی آگے پیچھے ہونے سے کام خراب ہو جائے گا. ان جملوں میں خارجی کا بھی رد ہے، ناسبی کا بھی رد ہے، رافضی کا بھی رد ہے، اور یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. اس بات کے قائل ہیں امیر دعوت اسلامی، یعنی وہ برحق ہیں جو انہوں نے بیان کیا. اب دیکھو کیا جملہ ہے اس میں، واضح طور پر یہ کہا کہ فرق مراتب بے شمار. فرق مراتب بے شمار. تو ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں اور ادھر خارجی بھی بیان کرتے ہیں. ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کو یا برابر لانا یا حضرت امیر معاویہ کو آگے بڑھانا. یہ خارجی سوچ ہے، یہ نسبی سوچ ہے. ہم بھی شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے، اور ہم نے 6 گھنٹے کی تقریریں کی ہوئی ہیں، مگر ہمارا مشن یہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت مولا علی سے آگے بڑھایا جائے. آگے بڑھانا تو درکنار، ہم تو برابر بھی شان میں لانے والے نہیں ہیں، چونکہ ہمارے امام نے کہا ہے فرق مراتب، سارے بولو فرق مراتب، فرق مراتب، فرق مراتب، حق بدست حیدر کرار، حق بدست، حق بدست، حق بدست، حق بدست. اور یاد رکھو یعنی اجتہادی خطا پر حضرت امیر معاویہ کی کہ شرف صحبت میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے فضائل میں کوئی فرق نہیں پڑا. سرکار کی حدیث کے مطابق ایک نیکی تو پھر بھی ان کو ملی، لیکن حق بدستے، حق بدستے، حق بدستے، حق بدستے حیدر کرار. اور مگر معاویہ بھی، سارے بولو مگر معاویہ بھی، مگر معاویہ بھی، مگر معاویہ بھی، تان ان پر بھی کار فجار، تان ان پر بھی، سارے بولو تان ان پر بھی، تان ان پر بھی کار فجار. تو یہ ہے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، جو اس آخری عہد میں اہل سنت کی عقیدہ کو بیان کرنے کے سپیشلسٹ قرار پائے ہیں. امام اہل سنت، انہوں نے اس انداز میں اس عقیدے کو بیان کیا. اور پھر معاویہ بھی ہمارے سردار. اب رافضی کی چیخیں نکل گئیں
کہ جو ان کے بارے میں گندی سوچ رکھتا ہے، میرے امام نے کہا یہ تو سردار ہیں، معاویہ بھی ہمارے سردار، اور تان ان پر بھی کار فجار. یعنی آل کے خلاف بک بک کرنا تو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے ہی. جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تان کرتا ہے، زبان نے تان دراز کرتا ہے، تو تان ان پر بھی کار فجار. اب آگے تھوڑی سی وضاحت کے بعد گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. جو معاویہ کی حمایت میں ایاظم باللہ اسد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے. پھر سنو، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں کیا کرے، ایاظم باللہ اسد اللہ، حضرت علی کا لقب ہے، اسد اللہ کی سبقت یعنی آپ کا آگے ہونا ایک بات، و اولیت حضرت امیر معاویہ سے اول ہونا دوسری بات، و عظمت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عظمت والا ہونا، و اکملیت حضرت امیر معاویہ سے اکمل ہونا. یہ چار چیزیں بیان کر کے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو حضرت امیر معاویہ کی حمایت میں حضرت علی کے ان چار عہدوں سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، ان کی حمایت کرتے کرتے مولا علی کی سبقت، اولیت، عظمت اور اکملیت سے آنکھیں پھیر لیتا ہے، وہ کون ہے؟ میرے امام نے کہا ناصبی یزیدی. کون ہے ناصبی؟ ناصبی ہم ہیں سنی، اور وہ کون ہے ناصبی؟ کون؟ کہ جو حضرت امیر معاویہ کی حمایت میں مولا علی کی سبقت، اولیت، عظمت، اکملیت ان سے آنکھیں پھیر لے، ان کو سامنے نہ رکھے، ان کو دل میں جگہ نہ دے. وہ کون ہے؟ ناصبی یزیدی. اور دوسری طرف اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت. سرکار کا تو امتی ہونا بڑی فضیلت والا ہے، صحابی ہونا کتنی بڑی فضیلت ہوگی. یعنی امتوں کے مقابلے میں جو بندہ سرکار کا امتی ہے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی ہزاروں فضیلتیں ہیں اس بیس پہ کہ امتی ہے. کہ کن کا امتیہ ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. تو جو نبی آخر الزمان کا صحابی ہو پھر اس کی کہ فضیلت ہی کوئی نہیں. دیکھیں امام کی ضرب، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت حضرت رسالت بھلا دے، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ شیعی زیدی. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ شیعی زیدی. یہ وزن کے لحاظ سے اردو ادب میں بتا دیا اعلیٰ، ورنہ شیعوں کو شیعہ نہیں کہتے، رافضی کہتے ہیں اکثر، لیکن عرف میں سمجھا شیعہ سے جاتا ہے. رافضی کا نام عرف میں شیعہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ دونوں طرف دیکھو ترازو کے دونوں بیلنس کتنا ہے. رافضی بھی مارا گیا، خارجی بھی مارا گیا، ناصبی بھی مارا گیا، اور سنی کا سر فخر سے بلند ہے. اور یہ جملہ ہر جگہ سناؤ. بہک جانا، بھٹک جانا، فریب کھا جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو جہالت کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہے، اور معاذ اللہ کتنے ایسے بھی لوگ ہیں جو پیری کے دعوے کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ پر تنقید کو فیشن سمجھتے ہیں. تو اس سے ان کا کتنا شریعت میں نقصان ہوا اور ہوتا ہے کہ یہ سنیوں کا کام نہیں. یہ جو کرے وہ فاجر ہے، یہ کار فجار ہے. تان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کار فجار ہے. اور دونوں طرف بیلنس میں میرے امام نے یہ واضح کر دیا، فرمایا کہ
جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بلا دے، اس کو پیش نظر ہی نہ رکھے، وہ کون ہے؟ وہ شیعی زیدی، شیعہ ہے، رافضی ہے، اگرچہ مسلمانوں سنیوں کا کہلاتا ہو، دعویٰ اس کا سنت کا ہو کہ میں سنیوں کا پیر ہوں، میں سنیوں کا خطیب ہوں، لیکن امام نے فتویٰ دے کے ثابت کر دیا کہ لوگوں نے سمجھنا ہے اپنے ذہن کے ساتھ شریعت کے اس مسئلے کو، جو قطعی طور پر آسان لفظوں میں ہزاروں کتابوں کا خلاصہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارا عقیدہ نہ اس سے کوئی انچ آگے ہے نہ کوئی انچ پیچھے ہے، اور اسی پر ہم قائم ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ سلامتی ہے کہ آج جو ریڈی میڈ مفکرین، ریڈی میڈ سکالرز یا اپنے فکر خود تراشنے والے ہیں، ان کے لیے تو ہزاروں خطرے ہیں، اور جنہوں نے پہلوں کے بنائے ہوئے صراط مستقیم پہ چلنا ہو تو ان کو یہ سیکورٹی ہے کہ جب داتا صاحب آگے کھڑے ہیں، جب خواجہ غریب نواز آگے کھڑے ہیں، جب مجدد الفیسانی آگے کھڑے ہیں، جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آگے کھڑے ہیں، ہم نے رستہ نہیں بدلنا تو پھر ہمیں خطرہ کس چیز کا ہے؟ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اس بنیاد پر طوفانوں، آزمائشوں اور فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے اکابر کی تشریحات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔